انہیں ٹھیک ہو گیا سستی لت گئی نا. بسم اللہ. اصل چ مسئلہ ہے نا جڑے ساڈے نعت خاں یہ ہے نے سچی مچی والے نعت خاں. وہ جڑے بازاری نعت خاں ہوندے نا جی وہ تے آپ بھی وقت چ نے اگلے نو بھی وقت چ پائی رکھ دے. یہ جڑے سچی مچی دے اصل نعت دے رنگ چ پڑھن والے نے انہاں نو اپنا ذوق ہوندا یا جڑے کو ہوندے باقی ذرا سستی بندیاں نو پی جاندے. اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت. یہ نعت خاں ہی مک گئے یقین چند ایک بس اپنے آہا ہی میں تے ویسے گھٹ ہی کتے ویکھے جی. آ جڑے کو اپنے دوست نے تو حصہ ہے نہیں اور کوئی بھی نہیں بس انج ہی ہے. درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و احترام کے لائق پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب اور زیب و زینت مسند صدارت سید مسرور حیدر شاہ صاحب گیلانی. اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی دے, تندرستی دے. تو سادات ہیں, ان کی صدارت ہے تو ان کی ہی صدارت ہے. وہ موجود ہیں تو تب بھی آج کی اس بزم کے صدر ہیں. ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو تشریف نہیں لا سکے تو بہرحال پھر بھی صدارت سادات کی ہے. تو سخاوت علی شاہ صاحب تشریف فرما ہیں. سادات کا وجود ہمارے لیے باعث برکت ہے. احباب گرامی, یہ میلاد شریف کی گھڑیاں گزر رہی ہیں. یہ سالانہ پروگرام ہے. بابا جی اسماعیل یاور صاحب مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جب بابا جی فوت ہوئے تو ایک مخصوص نماز ہوتی ہے جو گھر والوں کو نبی پاک سرکار کا حکم ہے کہ ان کے اہل خانہ پڑھیں. اپنے دوستوں کو میں بتایا کرتا ہوں. پہلی قبر کی رات کے لیے وہ بڑی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے وہ روایت ہے. اس کی مخصوص طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. چونکہ انہوں نے ساری زندگی بڑی محبت کی میرے ابا جی سے, ہمارے اس خانقاہ سے, میرے ساتھ خانوادہ سے. تو میں نے پھر اس رات جب ان کی پہلی رات تھی تو ان کی قبر کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, مالک مہربانی کرے, تو ان کے اہل خانہ کی جگہ پہ میں نے خود وہ نماز پڑھی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کا بڑا فائدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مخصوص 2 رکعت ہیں نفل کے, عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. تو اس کا مخصوص طریقہ ہے. آپ کبھی میرے پاس آئیے, میں آپ کو لکھ دوں گا. تو وہ لازمی جب ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو پڑھنی چاہیے. وہ محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنی چاہیے. تو نبی پاک لاجپال ہیں, اور لاجپال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تنہا نہیں چھوڑتے, کرم فرماتے ہیں. تو احباب گرامی, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بڑے شوق سے یہ 14 ربیع الاول کو پروگرام کروایا کرتے تھے. تو 14 ربیع الاول اتفاقاً 1 تاریخ کو آ گیا. 1 اکتوبر ایک سید بادشاہ ہے, بڑے اللہ کے ولی, غوث قطب درجے کے بزرگ تھے, ان کا عرس تھا. ادھر مجھے جانا ہوتا ہے 1 اکتوبر کو, تو اس لیے درخواست کی کہ اس کو ہم نے تھوڑا سا 1 دن آگے پیچھے کیا. اور میرے لیے دعا بھی کیا کریں. پاکستان دے سیداں نے مینوں تھکا دیتا ہے. صحیح گل تھک گئے. دعا فرمایا کرو. طبیعت بڑی جڑی نا جی, سفر, دن رات, نیندرا, دور دراز, اور زیادہ مسئلہ سادات.
ٹھیک ہے نا. اور سادات ویسے ماڑا بندہ مینوں ویسے سد بھی نہیں ہو سکتا, وہ گل مولوی پیندے نے. مولویاں دے بسوں ویسا ہی کام بھارا ہے نا جی میرے سدن والا. یہ سیداں نوں ہی توفیقاں کہ وہ مینوں سددے نے. ہن کوئی کتے سید بادشاہ کو کتے, تو سفر بڑا ہے, ہر وقت ہی سفر ہے, دن رات سفر ہے, تو طبیعت پہ اس کے بہرحال اثرات ہوتے ہیں. تو اب بھی اسی طرح مطلب بوجھل طبیعت ہو جاتی ہے سفر کر کے. تو اللہ تعالیٰ سے تو سلامتی رکھے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی میں سجاد صاحب کو کل بات بتا رہا تھا. مولا علی فرماتے ہیں کہ وس لگ دیاں کدی بیٹھو نہ, جنی دیر وس کٹ ہوندا ہے کٹو, ہاں بوو نہ لمے نہ پوو, جتنی دیر ہو سکتا ہے تو کرو. اللہ رب العالمین اسی نوکری میں زندگی اور موت عطا فرمائے. آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے ایک حدیث پاک. آیت میں نے پڑھی ہے قد جاءکم من اللہ نور, اس کا حصہ ہے یہ آیت کا آدھا, نور و کتاب مبین. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو نور کہا, تو یہ حدیث پاک ہے. دل تھا کہ میں تھوڑا سا وہ بھی عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ چونکہ تاریخ کی کتابوں میں یا سیرت کی کتابوں میں زیادہ تفصیل سے نہیں ملتی, بعد کے واقعات اعلان نبوت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تفصیل سے ملتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا ایک ہی جملہ میں عرض کیے دیتا ہوں اس ساری زندگی کے لیے. فرمایا محبوب ما ودعک ربک, تیرے رب نے تجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا. ہاں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا, کبھی بھی. یہ ایک جملہ ہی ساری زندگی پہ جو ہے وہ اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ آپ اپنے باپ کی صلب میں تھے تو میں تب بھی ساتھ ہی تھا, تجھے کب چھوڑا تھا میں نے. ماں کے رحم میں تھے تو تب بھی میں ساتھ ہی تھا, کب تجھے چھوڑا ہے میں نے. آپ سیدہ آمنہ کی گود میں تھے تو تب بھی میں آپ کے ساتھ تھا. آپ اگر بی بی حلیمہ کے پاس چلے گئے تو تب بھی میں ساتھ ہی تھا. اگر آپ کے دادا نے آپ کو گود میں لے لیا ہے تو تب بھی میں ساتھ ہی تھا. اور پھر اگر آپ کے چچا نے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے تو تب بھی میں ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ تجارت پہ جا رہے ہیں تو تب بھی میں ساتھ ہی تھا. اگر آپ کا نکاح ہو رہا ہے بی بی خدیجہ سے تو تب بھی میں ساتھ ہی تھا. تو اس کو گنتے چلے جائیں اعلان نبوت تک کتنی باتیں ہیں. تو مجھے تو اس ایک جملے سے مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے کہ اے محبوب میں نے تجھے چھوڑا کب, تنہا کیا کب ہے, الگ تجھ سے ہوا کب ہوں, ہمہ وقت ہر دور میں تیرے ساتھ ہی تو میں تھا. تو یہ ساتھ کا بڑا مزہ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے فرمایا کہ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے محبوب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اپنے باپ ایک آدم سے شیش میں, شیش سے وہ آگے مخوائلہ بیدہ میں, پھر اسی طرح آگے, پھر اسی طرح آگے, ایک سجدہ کرنے والے باپ کی صلب سے ایک سجدہ کرنے والی ماں میں جب آپ منتقل ہو رہے تھے, میں آپ کو بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ تھا, تب سے ساتھ ہی تھا میں, تو چھوڑا کبھی بھی نہیں ہے, اب بھی ساتھ. تو یہ رسول پاک سرکار کی شان بڑی وراء الورا ہے. اس پہ اور بھی میں سجاد صاحب مجھے کبھی یاد کروائیے گا کوئی خاص اس طرح جس طرح آج ہے محفل پاک ہوئی تو عرض کروں گا. بس ایک حدیث پاک ہے, اس کے 7-8 چھوٹے چھوٹے جز ہیں. وہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے گاؤں کی محفل سے علاوہ یہ حدیث پاک شاید کہیں سنائی نہیں جا سکتی, کیونکہ جو محبت آپ کی ہے یا جو ذوق اور جو عقیدت آپ کی ہے وہ کہیں درکار ہوتی ہے لیکن ملتی نہیں ہے. اور جو سلیقہ آپ کو ہے, جو طریقہ اللہ کو آپ نے دیا ہے, وہ سلیقہ طریقہ بھی کہیں نہیں ملتا. یہ خاص فضل ہے اللہ کا. تو سماعت فرمائیے گا, میرے محبوب کی شان ہے یہ. آپ نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں تو اپنے نبی کی شان سن کے انسان, اچھا آپ کو ساری باتوں کی سمجھ نہ بھی آئے اور یاد نہ بھی رہیں, لیکن اس ساری کو سننے کے بعد آپ اس نتیجے پہ تو ضرور پہنچیں گے کہ سمجھ نہیں آ سکتا نبی دی شان کی. یہ تو سمجھ آئے گیا, اور جس کو یہی سمجھ آ گئی بس سمجھ گئے سارا کچھ ہی اس کو سمجھ آ گیا.
ہاں یہ سمجھ آئے گی آپ کو. حضرت جابر ہے، یہ حضرت عبد الرزاق کی کتاب ہے المصنف. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ دادا اساتذہ میں سے ہیں، بڑے ہیں. ان کی کتاب المصنف، اس کا ہے الجزء المفقود. یہ کسی نے سازش سے اس کو الگ کر دیا تھا کسی دور میں، تو یہ دوبارہ اس کے ساتھ اب چھپا ہے. اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے. بڑے پائے کے محدث، ادھر متوجہ رہے، خاموش ہو جائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، قربان جائیں. اچھا، صحابہ کرام کو نا بڑا تجسس ہوتا تھا کہ ہمیں کسی حقیقت کا پتہ چلے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال ہے میرا، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پوچھو. ان کا عقیدہ دیکھیے کیا تھا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ نبی پاک ابھی پیدا ہوئے ہیں حضرت عبداللہ کے گھر میں، تو ان سے یہ سوال تو پوچھنا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان سے نہیں پوچھنا تو پوچھنا کن سے. عرض کیا یا رسول اللہ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی. حضرت جابر فرماتے میں نے رسول پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ جب یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے سب سے پہلے جو چیز بنائی تھی وہ کیا تھی، اس کی ہمیں خبر دو. کچھ کسی چیز سے تو ابتدا ہوئی تھی نا، تو سب سے پہلے جو چیز اللہ نے بنائی تھی وہ کیا تھی؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال، آپ نے ارشاد فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور تھا جو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. ٹھیک ہے نا. خلقہ اللہ تعالی ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اللہ نے ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی، ہر طرح کا کمال اس نور میں رکھا. توجہ ہے، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کا کمال اس نور میں رکھا. وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، پھر ہر خیر اور کمال اس نور میں رکھنے کے بعد اللہ نے باقی ہر چیز کو پیدا فرمایا. ایک اس کا یہ جز آپ نے سماعت کی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی ابھی کچھ بھی نہیں تھا کائنات میں، صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی. جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا وہ آپ کے اور میرے نبی کا نور ہے. یہ حدیث پاک تو آپ نے بیسیوں مرتبہ سنی ہوئی ہے، اس کی تفصیل لیکن آپ ذرا سماعت فرمائیے گا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر ہر بلائی اور ہر خیر جو دنیا والوں کو درکار تھی، جو کائنات کے لیے ضروری تھی، اللہ نے اس نور میں رکھی. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. ہر بلائی اور ہر خیر جس کی ساری کائنات کو ضرورت تھی وہ اس نور میں رکھی، اور پھر اس کے بعد باقی ہر چیز پیدا فرمائی. اور اس کی تفصیل آگے ارشاد فرمائی. فرمایا وحین خلقہ، جب اللہ نے اس نور کو کمال کے ساتھ تخلیق فرما لیا، اقامہ قدامہ، اللہ نے اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا. پھر اللہ نے اسے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا. من مقام القرب، جو قرب کا مقام تھا، جس سے آگے کوئی مقام، جو قرب، مقام قرب میں اللہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا، اپنی توجہ اس پر رکھی. فرمایا کتنا؟ اس نئے عشرہ الف سنتن، 12,000 سال تک اللہ محبت سے اس نور کو دیکھتا ہی رہا. 12,000 سال تک اللہ اس نور کو محبت سے دیکھتا رہا. بالکل اللہ نے اپنی نگاہ قدرت کے سامنے اس کو رکھا. تو فرمایا پھر اتنے 1000 سال کے دیکھنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس نور کے کیے 4 حصے. اس نور کے کتنے حصے کیے؟ 4 جز اس کے کیے. فخلقا، فرمایا کہ فخلق العرش والکرسی من قسم، پھر اسی نور کے ایک جز سے اللہ نے اپنا عرش
تخلیق فرمایا، اور اسی نور کے اس جز سے اللہ نے کرسی تخلیق فرمائی۔ کیا تخلیق فرمائی؟ کرسی۔ آپ کیا جانیں کہ یہ کرسی کیا ہے؟ یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی حکومت کا نام ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور واسع کرسیہ السماوات والارض، یہ سارے آسمان اپنی وسعتوں کے باوجود کرسی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ ساری زمینیں اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اللہ کی کرسی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اس نور کے جو حصے کیے ان میں سے ایک حصے سے عرش بنایا، اور عرش کو اللہ نے کہا کہ وہ عرش عظیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرش عظیم ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا وَحَمَلَتَ الْعَرْشِ وَخَزَنَتِ الْكُرْسِيِّ مِنْ قِسْمٍ، اور پھر اللہ نے اسی نور کے ایک حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے، اور خازن کرسی جن کی ڈیوٹی ہے کرسی پر جو فرشتے مامور ہیں، اللہ نے نور کے ایک حصے سے ان کو بنایا۔ اب آپ سنتے جائیں اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق کیسے فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اقامہ القسم الرابع فی مقام الحب، یہ تو تھے نا اس کے 3 حصے، پھر اس کے چوتھے حصے کو اللہ نے مقام حب میں رکھا۔ اس نئی عشر الف سنۃ، اللہ نے 12,000 سال پھر مقام محبت میں اس کو رکھا۔ کہاں رکھا؟ مقام محبت میں رکھا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس چوتھے حصے کے آگے پھر 4، اور فرمایا فجعل العلم من قسم، فرمایا فجعل القلم من قسم واللوح من قسم والجنت من قسم، فرمایا پھر اس کے 3 حصوں کو یوں تقسیم فرمایا۔ ایک حصے سے اللہ رب العالمین نے قلم، ایک حصے سے اللہ نے لوح تقسیم فرمایا، ایک حصے سے اللہ نے جنت کو تخلیق فرمایا۔ احباب گرامی، یہ ساری چیزیں، یہ لوح بھی، یہ قلم بھی، یہ عرش بھی، یہ کرسی بھی، یہ خازن کرسی بھی، یہ حاملین عرش بھی، اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا۔ دیکھتے جاؤ، ان کی شان ہی سمجھ نہیں آتی، جس کے نور سے بنے ہیں اس کی شان کا مقام کیا ہوگا۔ یہ جو حاملین عرش ہیں یہ عام فرشتے نہیں ہیں، حاملین عرش، جبریل کا بھی وہاں گزر نہیں ہے، جبریل بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ حاملین عرش خاص فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور کے خاص حصے سے تکلیف فرمایا۔ ثم اقام القسم الرابع، پھر اس کا جو چوتھا حصہ بچا اس کے پھر 4 جو، دیکھیے اللہ کی تخلیق کا سسٹم۔ فی مقام الخوف، اللہ نے اس نئی 12,000 سنہ، اللہ نے 12,000 سال پھر اس نور کو مقام خوف میں رکھا۔ جعلہ 4 اجزاء، اللہ نے اس کے جب 4 حصے بنائے، فخلق الملائکۃ من جزء، پھر اس کے ایک حصے سے سارے فرشتے بنائے، والشمس من جزء، اور ایک حصے سے سورج بنایا، والقمر والکواکب من جزء، اور اسی نور کے حصے سے اللہ نے یہ ستارے اور چاند بنائے۔ یہ لوگوں کو چاند بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعض لوگ چاند سے حسن کو تشبیہ دیتے ہیں، حسن کے ساتھ چاند کی تشبیہ بیان کرتے ہیں، تو اندازہ کریں جس کے نور کا یہ ایک پرتو ہے، جلوہ ہے، وہ نور خود کتنا حسن والا ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ، اس نئے 10,000 سنہ، پھر 12,000 سال اللہ نے اس کو مقام رجاء میں رکھا۔ ثم خلقہ جعلہ 4 اجزاء، اللہ نے پھر اس کے 4 حصے بنائے، فخلق العقل من جزء والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء۔ یہاں میں تھوڑا سا آپ کو تکلیف دوں گا، تو تھوڑا سا پیچھے میں نے اس کی کوئی تشریح نہیں بیان کی، یہاں تھوڑا سا چند منٹ 1-2 منٹ کے لیے رکنا چاہوں گا۔ فرمایا اس نور کے ایک حصے سے اللہ نے عقل تخلیق فرمائی۔ کیا تخلیق فرمائی؟ یہ عقل کہاں سے بنی؟
نور نبی سے. بول دیں کہاں سے بنی؟ تو جڑا نبی دا نور ہی نہ منے انہوں عقل آ جائے. اندازہ اس کو عقل نہیں نہ آئے گی. اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس نور کو، اس عقل کو بھی میرے نور سے تخلیق کی. درود پاک پڑھو. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم. بھئی بات سمجھے ہو، یہ عقل کا نور کہاں سے بنا؟ آپ کے نبی کے نور سے. اب جتنا کوئی میرے رسول پاک کے نور کو مانتا ہے اللہ اتنا ہی اسے عقل کا نور بھی عطا فرماتا ہے. فرمایا کہ فَخَلَقَ الْعَقْلَ مِنْ جُزْءٍ وَالْعِلْمَ سجاسہ وَالْعِلْمَ وَالْحِکْمَةَ وَالْعِصْمَةَ. اللہ نے علم، حکمت اور عصمت، یعنی جس کے پانے سے بندہ معصوم ہوتا ہے، جس کے ہونے سے معصومیت ملتی ہے، وہ میرے نبی کے نور سے بنائی. عصمت کہاں سے بنائی؟ میرے نبی کے نور سے. تو یہ سب حکمت کہاں سے بنائی؟ میرے نبی کے نور سے. علم کہاں سے بنایا؟ میرے نبی کے نور سے. احباب گرامی یاد رکھیے گا، یہ جو نبی کا نور ہے نا، نبی کا نور، یہ کوئی اور علی کا نور، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہے. اس میں جو اہل سنت ہیں ان میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے. نبی اور علی کا نور ایک ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. تو فرمایا اس نور سے ہی علم بنا ہے، اس نور سے حکمت بنی ہے، اسی نور سے عصمت بنی ہے. اور جن سے عصمت بنی، یہ بات توجہ طلب ہے، جن سے عصمت بنے، جن سے حکمت بنے، جن سے علم بنے، ان کے علم و حکمت پر اور ان کے عصمت و طہارت پر کوئی بندہ بحث کرے تو اس کو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک سرکار کے نور کے حصے میں سے جو عقل کا نور ہے وہ ابھی تک نصیب نہیں ہو سکا. وہ اللہ کے بندو، ان کی طہارت و عصمت پر بحث نہ کرو. یہ طہارت و عصمت تو اللہ نے بنائے ہی ان کے نور کے فیض سے، محمد اور علی کے نور کے فیض سے یہ سارا کچھ بنا. اس لیے یہاں میں رکا ہوں. وَالتَّوْفِيقَ مِن جُزْءٍ، اور توفیق کا نور بھی اللہ نے میرے نور سے تکلیف فرمائے. یہ جو ہوتا ہے نا، اللہ توفیق دے تو میں نماز پڑھوں، اللہ توفیق دے تو میں علم حاصل کروں، اللہ توفیق دے تو میں نیک کام کروں. فرمایا یہ جو توفیق ہے نا، جو کہتے ہو اللہ دے، یہ بھی میرے نور سے. نیکی کی توفیق، اچھائی کی توفیق، بھلائی کی توفیق، اچھے کاموں کی توفیق. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ توفیق بھی مجھ سے ہی بنائی. اب جتنا کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے اتنا اس کو توفیق کا نور بھی نصیب. تو اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحَيَاءِ اثنَیْ عَشَرَ أَلْفَ سَنَةً. پھر اللہ نے اس نور کو 12,000 سال مقام حیا میں رکھا. اب یہاں ذرا تفصیل تھوڑی سی اور کھلنے لگی ہے. فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ نظرہ اللہ تعالی الیہ فترشح النور ارکن. پھر اللہ نے اس نور کو، میرے نور کو، جب شوق کی نگاہ سے دیکھا. کون سی نگاہ سے دیکھا؟ شوق کی نگاہ سے دیکھا. چونکہ وہ مقام حیا میں تھا نور، اب وہ نور اب کہاں تھا؟ مقام حیا میں تھا. اللہ نے شوق کے نور سے دیکھا. فرمایا کہ اللہ کے نگاہ شوق کی تاب نہ لاتے ہوئے میرے نور کو پسینہ آیا. اللہ کی، چونکہ یہ مقام حیا میں تھا اس وقت نور. یہ بڑی باریک اور لطیف سی بات ہے، سب کو سمجھ نہیں آئے گی، اس پہ میں کھپوں گا بھی نہیں.
چونکہ اس وقت یہ نور مقام حیا میں تھا، اللہ نے اس مقام پر شوق کی نگاہ سے جب رسول پاک کے نور کو دیکھا، نبی پاک نے فرمایا پھر اس نور سے پسینہ چھوٹا، پسینے کے قطرے گرے، فرمایا کہ ارقن فقاطر منہ، پھر اس میں سے نور کے قطرے، پسینے کے قطرے گرنے شروع ہوئے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ فقاطرت من نور فقالک اللہ من کل قطرۃ روحا نبی و روحا رسول، پھر اللہ نے ان نور کے جو قطرے گرے تھے ہر قطرے سے کسی رسول کی روح بنائی، کسی نبی کی۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، یہ نبی پاک سرکار مقام حیا میں تھے، اس مقام حیا پر اللہ کے نگاہ شوق کی وجہ سے رسول پاک سرکار پر جو پسینہ آیا اس نور پر، وہ پسینہ بھی یہ پسینہ نہیں تھا، وہ پسینہ بھی نور کا پسینہ تھا۔ اس پسینے کے فیض سے جو قطرے گرے، ہر قطرے کے فیض سے ہر نبی کی روح تخلیق، ہر رسول کی روح تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ نے ان ارواح کو انبیاء کے اجسام میں جب داخل فرمایا، ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر جب ان نبیوں کی روحوں نے سانس لیا، یہ تفصیل سنے، جب ان نبیوں کی روحوں نے سانس لی، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو سمجھ نہ بھی آئے تو خیر ہے، یہ تو سمجھ آئے گی نا کہ یار پتہ نہیں کڈی وڈی شان ہے نبی پاک، سمجھو گل بار ہے۔ فرمایا ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر نبیوں کی ان روحوں نے جو میرے نور کے پسینے سے بنے تھے جب سانس لینا شروع کیا، خلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء، فرمایا والمعتینین الی یوم القیامہ مطیعین، فرمایا ان نبیوں کی سانسوں کے فیض سے، میرے نور کے قطروں کے فیض سے نبی ان کی ارواح بنی، پھر ان نبیوں کی ارواح نے جب سانس لیا، ہر سانس سے نبیوں کے سانسوں کے فیض سے کون پیدا ہوا؟ اولیاء، اولیاء والشہداء والسعداء، جتنے بھی کائنات میں سعید ہیں جو پہلے گزر چکے یا بعد میں آنے والے ہیں، جتنے بھی شہید ہیں جو پہلے گزر چکے یا بعد میں آنے والے ہیں، جتنے بھی جو ہیں وہ اولیاء ہیں جو پہلے گزر چکے یا بعد میں آنے والے ہیں، یہ ان انبیاء کے ارواح کے سانس کے فیض سے اللہ نے بنایا۔ اس لیے یہ عام نہیں ہوتے، یہ خاص ہوتے ہیں۔ والمطیعین الی یوم القیامہ، اور جتنے بھی اللہ کے تابعدار قیامت تک آئیں گے وہ ان سانسوں کے فیض سے اللہ نے بنائے، اسی لیے تو وہ خاص ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو میرا نور بنایا ہے اس کے بارے میں فرمایا فالعرش والکرسی من نوری، اے میرے صحابہ عرش بھی میرے نور سے ہے، کرسی بھی میرے نور سے ہے، والکروبین من نوری، اور وہ جو کروبیاں ہیں وہ بھی میرے نور سے ہیں، الروحانیون والملائکۃ من نوری، وہ جو روحانی طاقتیں ہیں اور جتنے بھی نوری فرشتے ہیں وہ میرے نور سے ہیں، والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، اور ساری جنت اور جنت کی ہر نعمت یہ مجھ محمد کے نور سے ہے، وملائکۃ السماوات سبع من نوری، 7 آسمانوں کے نوری فرشتے یہ مجھ محمد کے نور سے ہیں، والارواح الرسل والانبیاء من نوری، اور سارے نبیوں اور رسولوں کی ارواح مجھ محمد کے نور سے ہیں، والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری، تمام شہداء تمام صلحاء یہ جتنے بھی ہیں یہ میرے نور کے فیض سے اللہ نے ان کو تخلیق فرمایا، ان کو اللہ نے میرے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر فرمایا ثم خلق اللہ 12 الف حجاب،
پھر اس کے بعد اللہ نے 12,000 نور کے پردے بنائے. کتنے پردے بنائے؟ فَأَقَامَ اللَّهُ نُورِي، پھر اللہ نے میرا نور ان پردوں میں رکھا. وَهُوَ جُزْءُ الرَّابِعُ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ، اور پھر وہ جو چوتھا تھا میرے نور کا حصہ، وہ جو 12,000 پردے تھے، ہر پردے میں 1,000 سال تک اس نور کو ٹھہرایا. 12,000 پردوں میں ہر پردے میں 1,000 سال تک میرے نور کو ٹھہرایا. وَهِيَ مَقَامَاتُ الْعَبُودِيَّةِ، اور وہ جو حجاب تھے وہ عبودیت کا تھا. وَالسَّكِينَةِ، اور وہ تسکین کا تھا. وَالصَّبْرِ، اور صبر کا تھا. وَالصِّدْقِ، اور صدق کا تھا. وَالْيَقِينُ، اور یقین کا تھا. فَغَمَسَ اللَّهُ ذَلِكَ النُّورِ فِي كُلِّ حِجَابٍ أَلْفَ سَنَةٍ، اللہ نے اس میرے نور کو ہر اس نور کے پردے میں اور ان حجاب میں 1,000 سال تک ڈھانپے رکھا، ڈبوئے رکھا. فَلَمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ النُّورَ مِنَ الْحُجُبِ، جب اللہ نے اس نور کو ان پردوں سے نکالا. وَرَكَّبَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے اس نور کو ترکیب کیا، مرکب کیا زمین کی طرف، یعنی جب زمین پہ بھیجا. فَكَانَ يُضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ كَالسِّرَاجِ فِي اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، پھر میرے اس نور کی برکت سے جب وہ زمین پر اترا، زمین کے مشرق و مغرب اس طرح روشن ہوئے جس طرح اندھیری رات میں چراغ کے جلنے سے کمرہ روشن ہو. یہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرمایا ثم خلق اللہ، یہ اس کا آخری حصہ ہے، حدیث پاک کا آخری حصہ ہے. ثم خلق اللہ آدم من الارض، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ بھیجا تخلیق کے بعد. فَرَكَّبَ فِيهِ النُّورُ فِي جَبِينِهِ، اللہ نے اس نور کو مرکب کیا، یعنی رکھ دیا ان کی پیشانی میں. ثُمَّ انتقل مِنْهُ إِلَى شِيسٍ، پھر وہ نور منتقل ہوا ان سے حضرت شیس کے پاس. فَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَى طَيِّبٍ، پھر وہ نور ہر طاہر سے ہر طیب کی طرف منتقل ہو. مرحبا مرحبا مرحبا. سلامت. پھر فرمایا ہر طیب سے ہر طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا. اس پہ توجہ رکھیں. فرمایا اس کے بعد فرمایا وَمِن طَيِّبٍ إِلَى طَاهِرٍ، اور ہر طیب سے ہر طاہر کی طرف. پہلے کہا ہر طاہر سے ہر طیب کی طرف، پھر کہا ہر طیب سے ہر طاہر کی طرف، ہر پاک سے ہر پاک کی طرف. ایک پاک باپ سے پاک ماں کی طرف، ایک پاک ماں سے دوسری پاک ماں کی طرف، یہ منتقل ہوتا رہا. اس کے بعد فرمایا إِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عبد اللہ ابن عبد المطلب، پھر یہ منتقل ہوتا ہوتا حضرت عبد المطلب کے بیٹے میرے والد گرامی حضرت عبداللہ کے صلب تک پہنچا. فرمایا میرے دادا جی بھی طیب و طاہر، میرا باپ عبداللہ بھی طیب و طاہر. میرا باپ عبداللہ بھی طیب و طاہر. اب طیب کون ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے طیب کیا ہوتا ہے؟ طاہر بھی پاک ہوتا ہے، لیکن کبھی ہو سکتا ہے اس میں کہیں سے کوئی فالٹ آ جائے، اس کو پاک کر دیا جائے. طیب اس پاکیزگی کو کہتے ہیں کہ جو ہوئی پاک. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ عبداللہ طیب ہے، میرے دادا طیب ہیں، یہ سارے طیب ہیں، یہ سارے طاہر ہیں. وہ ملا ان کے بارے میں مشورے کرتا پھرتا کہ وہ جی ان کا ایمان ہاں ثابت ہے، جی ایمان انہوں دا بڑا احسان کرتا ہے یہ بات کہہ کے، ان کا ایمان جی ثابت ہے،
فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ ان کی پاکیزگی کا کمال کیا ہے؟ جن کو نبی پاک کہیں کہ وہ پاک ہیں، جن کو میرے نبی پاک کہیں کہ وہ طاہر ہیں، طاہر طاہر کیسا پاک؟ خود تو ہے، کسی کو بھی کر دے۔ طاہر خود پاک ہے لیکن ایسا پاک کہ آگے بھی پاکیزگی تقسیم کرے۔ یہ ملا میرے نبی کے والدین کے بارے میں مشورہ کرتا تھا، فرمایا میرے بابا طاہر تھے، اس قدر پاک تھے کہ جو ان کے وجود سے ٹچ ہو جائے اللہ اس کو بھی پاکیزگی عطا فرماتا۔ ایسے طیب و طاہر تھے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فرمایا کہ رحم امی آمنہ بنت وہب، اور پھر وہاں سے اللہ نے مجھے منتقل کیا میری پاک ماں، میری طیب ماں، میری طاہر ماں، میری عظیم ماں حضرت آمنہ بنت وہب کی پاک رحم میں، ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر اللہ نے مجھے میری پاک ماں کے ذریعے سے دنیا میں ظاہر کیا، دنیا میں ظاہر کیا۔ انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا بنا؟ اب نبی پاک نے فرمایا فجعلنی سید المرسلین، اے جابر جب میں اپنی ماں کے بطن اطہر سے تشریف لایا نا، اللہ نے مجھے سید المرسلین بنایا، وخاتم النبیین بنایا، ورحمت للعالمین بنایا، وقائد الغر المحجلین بنایا۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کہا ہاکذا بدء خلق نبی کا یا جابر، اے جابر تو یہی پوچھنا چاہتا تھا نا، یہ ہے ابتدا تیرے نبی کے نور، یہ ہے ابتدا تیرے نبی کے نور کی۔ تو احباب گرامی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ حدیث پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس سارے نوری پروسیجر کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا کہ میرا نور تھا، اس نور سے یہ کائنات سجی ہے، یہ عرش و کرسی، یہ لوح و قلم۔ اسی لئے قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، کیونکہ قلندر جانتا تھا یہ لوح و قلم تو اسی نور کا فیض ہے، اسی نور کے فیض کا نام لوح و قلم ہے۔ آپ کو پتہ ہے قلم میں اللہ نے کتنا علم رکھا تھا؟ قلم میں کتنا علم رکھا ہے؟ کتنا علم رکھا ہے؟ قلم کو جب تخلیق فرمایا تو اس کو اللہ نے ما کان وما یکون، جو ہو چکا اور جو قیامت تک یا اس کے بعد ہوگا، سارا علم قلم کو عطا فرمایا۔ یہ قلم کون ہے؟ میرے نبی کے نور کا فیض ہے۔ قلم کون ہے؟ میرے نبی پاک کے نور کا فیض ہے۔ جس نور نبی کے نور کے فیض کا نام قلم ہو۔ اور لوح کون ہے؟ جس کے سینے پر سارا کچھ لکھ دیا گیا۔ لوح کون ہے؟ جس کے سینے پر سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ بھئی جس کے نور کے فیض کا نام لوح ہو، جس کے نور کا فیض کا نام قلم ہو، اس نبی کے علم و حکمت کا مقام کیا ہو؟ ٹھیک ہے، تو یہ عصمتیں میرے نبی کے نور کا فیض ہیں، یہ طہارتیں میرے نبی کے نور کا فیض ہے، یہ علم میرے نبی کے نور کا فیض ہے، یہ حکمت میرے نبی کے نور کا فیض ہے، یہ عقل میرے نبی کے نور کا فیض ہے۔ تو حباب گرامی قدر، ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ میرے نبی کے نور کا فیض ہے۔ جنت بھی اور جنت کی ساری نعمتیں بھی۔ تو احباب گرامی اللہ رب العالمین نے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے انسانوں کے بارے میں بھی بالخصوص یہ کہا، انسانوں میں سے میں اور علی ایک ہی نور ہیں، حسن اور حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، میرے رسول پاک سرکار کا مقام بڑا بلند ہے،
ہمیں معرفت نہیں ہے، بالکل بھی معرفت نہیں ہے۔ کاش ہمیں سرکار دو عالم کے نام کی معرفت ہو جائے۔ میں نے پڑھا ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے نبی پاک کا نام لیا جاتا تھا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر جھک جاتے تھے، سر جھکا لیتے تھے اتنا کہ دیکھنے والے سمجھتے شاید سجدے کو جا رہے، اور درود پڑھتے ہوئے سر جھکاتے چلے جاتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پڑھتے پڑھتے سر کو جھکاتے چلے جاتے۔ تو احباب گرامی، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جو معرفت ان کو تھی نا وہ کسی اور کو ہے نہیں، جو معرفت ان کو تھی وہ کسی اور کو ہے نہیں۔ اگر یہ معرفت ان کے علاوہ کسی اور کو ہوتی تو وہ بھی سر جھکاتا چلا جاتا۔ اس لیے آپ بھی عادت بنائیں، جب کبھی مجلس میں بیٹھے ہوں، محفل پاک میں کسی بزم میں سجی ہوئی ہو، میرے نبی پاک کا نام آئے تو سر جھکا کے چوم لیا۔ یہ سر جھکنا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ میرے آقا کی شان بڑی ہے، ان کے قدموں میں میرا سر جھک گیا۔ تو یہ معرفت ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معرفت تو وہ نہیں آ سکتی جو ان کو تھی، لیکن ہمیں ان معرفت والوں کا طرز کا تو پتہ چل سکتا ہے کہ ان صاحبان معرفت کا طرز عقیدت اور طرز محبت اور طرز ادب کیا تھا، تو اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی اس ادب کی دنیا میں آباد ہونا ہے۔ تو احباب گرامی، دعا کریں اللہ رب العالمین اسی نور کا صدقہ ہمارے سینے کو بھی روشن فرمائے۔ دیکھیے محنت کرنی پڑتی ہے، یہ حدیثیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی عرش سے کتابیں آتی ہیں، یہ وہی ہیں جو سب کے پاس ہیں کتابیں۔ تجسس ہوتا ہے اور پھر چاہت ہوتی ہے، پھر ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے محبت سے، اور پھر بڑی محنت سے سفر میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں لکھتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں، یہ سارا کچھ تاکہ میرے دوستوں کے علم میں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہو۔ یہ علم میں اضافہ ہونا بہت بڑی برکت کی بات ہے۔ آج قرآن پاک سے جو میں نے سبق پڑھا ہے نا، چونکہ میں پڑھاتا ہوں بچیوں کو تو خود پڑھتا ہوں، اصل میں یہ تو بہانہ نہیں ہے ویسے ان کو پڑھانے، اصل میں یہ خود پڑھتا ہوں، اگر وہ نہ ہو تو شاید خود بھی نہ پڑھوں۔ وہ بڑا مزیدار ہے، انشاءاللہ وہ ریکارڈ ہو جائے گا، وہ بڑا ہی زبردست ہے۔ نبی پاک سرکار کی شفاعت کی امید ہے نا؟ آج جو آیت پڑھی اس سے مجھے ڈر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کر دیا کہ میرا نبی سے تم شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، وہ شکایت بھی کرے گا کہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو اندازہ کریں جس سے شفاعت کی امید ہے اگر وہ شکایت لگا دے گا تو بنے گا کیا؟ ہاں تو کیا بنے گا؟ شفاعت کی امید ہے جس سے، وہی شکایت کر دے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو کیا بنے گا؟ نقصان ہے، ہلاکت ہے، عذاب کا باعث ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، دوزخ اور جہنم کا باعث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن کریم سے جڑیں۔ قرآن کو پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کو پکڑ لیں، چوم لیں، سینے سے لگا لیں، سر پہ رکھیں، ماتھے پہ لگائیں، آنکھوں پہ لگائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کو پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن جو کہتا ہے اس کو مانیں، جہاں سے روکتا ہے وہاں سے رک جاؤ، جہاں جانے کی اجازت دیتا ہے وہاں چلے جاؤ، یہ ہے قرآن کو پکڑنا۔ اس لیے قلندر لاہوری نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن۔ تو ہم نے قرآن کریم کا دامن چھوڑا ہے، اور میری ایک کوشش ہے، میری خواہش ہے کہ میں رسول پاک سرکار کی زندگی کا جو پہلو ہے ابتدائی زندگی کا، وہ قرآن کریم سے سیکھنے کی کوشش کروں، اور اس پہ میرا ورک جاری ہے۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے گا ہی نا، چلو کما حق ہو تو نہیں، کچھ تو پتہ چلے گا۔ قرآن کو آپ نے سنا قرآن کریم، قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم کون ہوتا ہے؟
جو اپنے پاس آئے ہوئے کی جھولیاں بھر دے. قرآن کریم، رسول کریم، یہ کریم ہے، یہ دونوں کریم ہیں. قرآن بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے، اور اللہ بھی کریم ہے. بھی بات سمجھ آ رہی؟ تو ان سے اگر سوال کریں تو یہ عطا کرتے ہیں. تو میری تلاش ہے، اور میں نے اس پہ کچھ ورک کر بھی لیا ہے. انشاءاللہ وہ کچھ دیر میں، آج کل 8-10 دنوں میں، 15-20 دنوں میں، جب میری طبیعت کے مطابق وہ لیکچر تیار ہو گیا، ایک ایک آیت سے وہ جو ہے نا لینا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ وہ لیکچر بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ قرآن کریم میرے رسول پاک سرکار کی زندگی کو بیان کرتا ہے، اور ہمیں کس طرح رسول پاک کی زندگی کے بارے میں قرآن سے پوچھنا چاہیے، طلب کرنا چاہیے. قرآن ہمیں ان کے بارے میں کیا معلومات دیتا ہے کہ کیسی تھی زندگی میرے رسول پاک سرکار کی. تو احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے، قرآن کریم سے جڑے رہیں. اور میرا ہر جگہ پہ یہی اعلان ہوتا ہے، قرآن کا فیض تب ہی ملے گا جب ہم ان سے جڑیں جن کو نبی پاک قرآن کا ساتھی بنا کے گئے، اور وہ اہل بیت اطہار ہیں. ہاں جی، ایک مولوی صاحب نے کیا اتنے نال دے ایک پنڈ چ انہاں آکھیا یار تہاڈے پیراں دا ٹھیک ہے، اسی انہاں نوں کچھ نہیں کہندے، لیکن یار جڑا مرضی انہاں نوں موضوع دے دیو، موڑ کوڑ کے اہل بیت، پاویں انہاں نوں کہو جی اس ایت تے تقریر کرنی، اس ایت چوں بھی اہل بیت. کہ یار دوائی خدا دی ہوں ایڈا بھی ہر ویلے اہل بیت. ان کا بس اتھوں ہی پتہ لگ گیا کہ تہاڈے ابا جی ہور سن. ان کا جی لو جی جڑا نا انا اہل بیت جی، لو جی انا اہل بیت، انا اہل بیت، تو ٹھنڈ پہ گئی، ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک کا صدقہ ہمیں کرم فرمائے. اور بڑا افسوسناک ہے یہ معاملہ. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بڑے شریر ہیں، بڑے شرارتی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شرارتوں سے محفوظ فرمائے، شرارتیوں سے محفوظ فرمائے، شریروں سے محفوظ فرمائے.